ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ اس وقت ہمارے درمیان میں معزز علماء کرام تشریف فرمائے ہیں، جن میں بطور خاص حضرت جناب عبد المعید صاحب دامت برکاتہم العالیہ جو صاحبزادے ہیں حضرت حاجی فاروق صاحب سکھروی رحمۃ اللہ علیہ کے، اور خلیفہ مجاز بیت ہیں حضرت نواب قیصر صاحب رحمہ اللہ، جو حضرت حکیم الامت حضرت مولانا شاہ اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ کے خاص احباب میں سے تھے اور ان سے بیعت بھی تھے، ان کے مریدین میں شامل تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سب حضرات کو اپنے خاص فضل سے جزائے عظیم عطا فرمائے۔ اسی طریقے سے ہمارے درمیان بیرون ملک سے تشریف لانے والے مختلف علماء کرام، جن میں حضرت مفتی محمد وینکر صاحب، حضرت مولانا شبیر اسمال صاحب اور ان کے دیگر رفقاء دامت برکاتہم العالیہ بھی تشریف فرمائے ہیں، اللہ ان سب کی بھی حاضری کو قبول فرمائے۔ میں ملتمس ہوں حضرت جناب عبد المعید صاحب سے کہ وہ ان فضلاء اور ان حضرات کو جو تشریف لائے ہیں اس مجلس میں اپنے نصائح سے مستفید فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لئن شکرتم لأزیدنکم وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم: وَجَعَلْنَا شَاكِرِينَ لِنِعْمَتِكَ مُثْنِينَ بِهَا قَابِلِيهَا وَأَتِمَّهَا عَلَيْنَا، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ اللہ رب العزت کا بے حد کرم اور احسان ہے، اور حضرت والا دامت برکاتہم کی اس بندے پر عنایت اور شفقت ہے۔ آج آپ حضرات کے قدموں میں بیٹھ کر کچھ باتیں عرض کرنے کی توفیق مل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس محفل کی برکات ہم سب کو نصیب فرمائے۔ سب سے پہلے میں ان فضلاء کرام کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے آج ان کی زندگیوں میں خوشی کا یہ موقع عطا فرمایا۔ دل سے دعا ہے کہ اللہ اس عظیم نعمت کی صحیح قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ حضرات کی وہ مثال ہے کہ جیسے ہیرا ڈائمنڈ جو ہوتا ہے، ڈائمنڈ جب زمین سے نکالا جاتا ہے تو ایک خام شکل میں، ایک پتھر کی شکل میں ہوتا ہے، اور اسے کوئی اگر دیکھے تو اسے ڈائمنڈ یا ہیرا کوئی تسلیم نہیں کرتا۔ لیکن جب وہ ہیرا جوہری کے ہاتھ میں جاتا ہے
تو جوہری اس پر محنت کرتا ہے، جوہری اسے تراشتا ہے، خراشتا ہے، جوہری اسے پالش کرتا ہے. تراش خراش کے بعد، پالش کے بعد، وہ جو پتھر نظر آنے والی ایک چیز تھی وہ اتنی قیمتی بن جاتی ہے کہ پھر اسے شو کیس میں سجایا جاتا ہے، اسے تاجوں میں لگایا جاتا ہے. اگر میں یہ مثال لفظ کروں کہ آج سے 8 سال پہلے آپ حضرات کا جو سفر شروع ہوا تو وہی کیفیت تھی کہ خام حالت تھی، لیکن ان اساتذہ کرام کی محنت، آپ حضرات کی کوششیں، اللہ رب العزت نے آج وہ موقع عطا فرمایا کہ آج آپ ہیرے اور ڈائمنڈ سے زیادہ قیمتی ہو. آج آپ ہمارا فخر ہو، ان اساتذہ کا فخر ہو، اس ادارے کا فخر ہو، اور نہ صرف آپ اس امت اور ملت کا بھی فخر ہو. اور جب اللہ تعالیٰ اتنی بڑی نسبتیں عطا فرما دے تو یہ موقع بڑا نازک موقع ہوتا ہے. میرے شیخ حضرت مسیح الامت نور اللہ مرقدہ ایک بات فرمایا کرتے تھے ختم بخاری کے جلسے میں. فرماتے تھے کہ بہت بڑی خوشی کا موقع ہے، لیکن فرمایا کہ یہ ناز کا موقع نہیں ہے، یہ نیاز کا موقع ہے. یہ ناز کا موقع نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ناز کسی کا پسند نہیں ہے. اللہ کو بندوں کی نیاز، عاجزی اور انکساری پسند ہے. اور فرمایا کرتے تھے کہ ایک عالم جب اپنے نصاب کی تکمیل کر لیتا ہے اور اس کے ساتھ ایک عالم کا لقب لگ جاتا ہے تو حقیقت اس کی یہ ہے کہ یہ علم کی تکمیل نہیں ہے بلکہ یہ ایک نصاب کی تکمیل ہے. اس لیے ہمیشہ اپنے کو طالب علم ہی سمجھنا چاہیے. کبھی دل کے اندر یہ بات نہیں آنی چاہیے کہ ہم نے کسی علم کی تکمیل کر لی. یاد رکھیے کہ یہ علم کی تکمیل نہیں، ایک نصاب کی تکمیل ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ موقع شکر کا موقع بھی ہے. اور شکر کسے کہتے ہیں؟ جیسے کہ زبانی شکر زبان سے ادا کیا جاتا ہے الفاظ کے ذریعے سے، اسی طرح سے ایک حقیقی شکر ہے جو دل کی کیفیت کا نام ہے. اور اس حقیقی شکر کا ہمیں پتہ یوں چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کا دن ہے، مکہ مکرمہ فتح ہو رہا ہے، کتنی بڑی خوشی کا موقع ہے. لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت یہ ہے کہ آپ کا سر عاجزی اور انکساری سے جھکا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے اس احسان کو محسوس فرما رہے ہیں کہ اللہ نے کتنی بڑی فتح اور کتنی بڑی کامیابی عطا کی. تو یہ موقع اللہ کے سامنے جھکنے کا ہے، عاجزی اختیار کرنے کا ہے، اور یہی ایک شکر کی کیفیت ہے جو انسان کے دل کے اندر ہونی چاہیے. کیونکہ اللہ انسان کے زبان کے الفاظ کو نہیں دیکھتا، اللہ اس کے دل کی کیفیت کو دیکھتا ہے کہ اس کے دل کی کیفیت کیا ہے. اسی طرح سے جب اللہ رب العزت نے یہ شرف عطا فرمایا ہے، اساتذہ کرام نے آپ پر محنت کی ہے، اب آپ حضرات کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس نسبت کی لاج رکھنی ہے جو تراش خراش کر ایک ڈائمنڈ سے زیادہ قیمتی آپ کو بنایا گیا. اب اس کی حفاظت کرنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے. وہ حفاظت کس طرح سے ہے کہ جیسے ایک ڈائمنڈ کو گرد و غبار سے بچایا جاتا ہے کہ اس گرد و غبار سے اس ڈائمنڈ کی جو ایک آب ہوتی ہے، چمک ہوتی ہے، وہ خراب ہو جاتی ہے. اسی طریقے سے جب آپ کو اتنا قیمتی بنا دیا گیا، اب دنیا کی حرص و ہوس سے آپ نے اپنے آپ کو بچانا ہے، ناجائز تعلقات، شہوات اور لذات سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنی ہے، زبان کی حفاظت کرنی ہے، کانوں کی حفاظت کرنی ہے، اور ایک خیر خواہی کا جذبہ
اور خلق خدا کی خدمت کا جذبہ دل کے اندر ہونا چاہیے کہ جو کچھ اب ہم نے حاصل کیا ہے اسے آگے کس طرح سے ہم نے منتقل کرنا ہے، اس اللہ کے دین کی خدمت کس طرح سے کرنی ہے۔ اور سب سے بڑا جو خطرہ آج کے زمانے میں ہے، آج کے زمانے میں جو سب سے بڑا خطرہ ہے وہ مادیت کا خطرہ ہے کہ بہت سے علماء کرام فارغ ہونے کے بعد پھر دنیا کی دوڑ میں لگ جاتے ہیں، یعنی دنیا کی محبت اور مادیت جو ہے وہ غالب آتی ہے۔ یاد رکھیے کہ اس دنیا کے اندر مادیت کا مقابلہ کبھی بھی مادیت کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ مادیت کا اگر مقابلہ کرنا ہے وہ مقابلہ روحانیت سے ہو سکتا ہے، اور اللہ رب العزت کا شکر اور احسان ہے کہ اللہ نے ایک روحانیت کے ماحول کے اندر رکھا ہے۔ اب آپ حضرات کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس ماحول کو آپ باقی رکھیں۔ اور آخری بات، مجھے پھر ایک بات اپنے شیخ حضرت مسیح الامت رحمۃ اللہ علیہ کی یاد آئی، کیونکہ ایک طالب علم نعت پڑھ رہے تھے، ایک قصیدہ پڑھا جس میں مدرسے سے رخصتی پر افسوس کا اظہار کر رہے تھے۔ تو یقیناً جس ماحول میں رہ کر آدمی 8 سال گزارتا ہے، اس در و دیوار سے انسان کو انسیت ہو جاتی ہے، اساتذہ کے ساتھ ایک انسیت کا، محبت کا تعلق ہو جاتا ہے، اور جب انسان وہاں سے رخصت ہوتا ہے تو دل گرویدہ ہوتا ہے، آنکھیں اشک بار ہوتی ہیں، اور یہ ایک جدائی کے عجیب لمحات ہوتے ہیں۔ لیکن میرے شیخ حضرت مسیح الامت نور اللہ مرقدہ ایک بات فرمایا کرتے تھے کہ ایک خانقاہ حقیقی ہوتی ہے اور ایک خانقاہ حکمی ہوتی ہے۔ ایک مدرسہ حقیقی ہوتا ہے اور ایک مدرسہ حکمی ہوتا ہے۔ حقیقی خانقاہ تو وہی ہے کہ جہاں پہ شیخ وقت بیٹھا ہے اور طالبین کی اصلاح و تربیت کے فریضے کو انجام دے رہا ہے، وہ حقیقی خانقاہ ہے کہ جہاں سے خلق خدا سیراب ہو رہی ہے، فیضیاب ہو رہی ہے۔ لیکن ہمیشہ انسان اس خانقاہ میں نہیں رہ سکتا، ہمیشہ انسان اس مدرسے کے اندر نہیں رہ سکتا۔ اب اس خانقاہ سے جدا ہونے کے بعد، مدرسے سے جدا ہونے کے بعد، جو اپنے شیخ کی تعلیم پر عمل کر رہا ہے، جو اپنے اساتذہ کی تعلیم پر عمل کر رہا ہے، اور جس نے اسے اپنی زندگی کا مشن بنا لیا ہے، تو پھر وہ حکمی مدرسے میں ہے، حکمی خانقاہ میں ہے۔ نہ خانقاہ اس سے جدا ہے، نہ مدرسہ اس سے جدا ہے، ہر وقت وہ چیز اس کے اندر موجود ہے۔ اس لیے بھائی ان نسبتوں کی لاج رکھنی چاہیے، اور کبھی اس دنیا کی مادیت کی دوڑ کے اندر کبھی شامل نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس مادیت سے اپنے کو بچا کر رکھنا چاہیے، اور اس کی حفاظت روحانیت سے ہوتی ہے۔ یہ روحانیت انسان کو کیسے حاصل ہوتی ہے؟ اس روحانیت کا کہ 2 ذرائع بزرگوں نے بیان کیے۔ ایک ذریعہ ہے کثرت ذکر اللہ، اور دوسرا ہے صحبت اہل اللہ۔ اور یہ جو اللہ والے بیٹھے ہیں، اللہ ان کے ٹھنڈے سایوں کو ہمارے سروں پہ سلامت رکھے، یہ روحانیت کے پاور ہاؤس ہیں۔ جیسے کہ بجلی کا نظام ایک پاور ہاؤس کے ذریعے سے چلتا ہے، اگر وہاں سے اس کے نظام کو منقطع کر دیا جائے تو یہ سب بجلی پنکھے بند ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح سے انسان کے اندر کی جو روحانیت کا نظام ہے وہ ان اہل اللہ کی روحانیت کے بلبوتے پر چلتا ہے، اور آسان سا راستہ ہے، آسان سا طریقہ ہے کہ اگر اپنے دل کے تاروں کو ان کے دل کے ساتھ جوڑ لیا جائے تو یہ روحانیت باقی بھی رہتی ہے، قائم بھی رہتی ہے۔ اور یاد رکھیے، کوئی سمجھے نہ سمجھے، لیکن دلوں کے اندر یہ تار ہوتے ہیں جو دلوں کے ساتھ جڑ جاتے ہیں۔ ان دلوں کے اندر سوز بھی ہوتا ہے، ان دلوں میں ساز بھی ہوتا ہے، اور یہ سب کچھ ان اللہ والوں کے قدموں میں حاصل ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ والوں کے ساتھ اپنے تعلق کو قائم رکھیں، اور اس روحانیت کے جو یہ پاور ہاؤس ہیں، جب تک ان کے ساتھ تعلق باقی رہے گا پھر ترقی انشاءاللہ تعالی ہوتی رہے گی۔ اپنی کوتاہیوں سے انسان آگے بڑھتا رہے گا، پھر کسی غلطیوں کے اندر مبتلا نہیں ہوگا، بلکہ ترقی کا جو سفر ہے وہ جاری رہے گا۔ تو میری دعا بھی ہے کہ اللہ ان نسبتوں کی لاج رکھنے والا بنائے، اور یہ مناظر، یہ مواقع اللہ انہیں ہمیشہ قائم و دائم رکھے۔ آج دنیا کے اندر ان چیزوں کی بڑی مخالفت کی جاتی ہے، لیکن آپ دیکھ لیجئے کہ ہمارے سامنے یہ مدارس کی مثال موجود ہے کہ آج یہ منظر کتنا روح پرور بھی ہے، ایمان افروز بھی ہے، کہ جہاں بیٹھ کر انسان کی روح کو ایک
سرشاری نصیب ہو رہی ہے، ایمان میں ایک ترقی محسوس ہو رہی ہے، صرف ان منظر کو دیکھ کر یہ کیفیت پیدا ہو رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ مدارس کی حفاظت فرمائے اور اس کے خلاف جو سازشیں ہیں اللہ اسے ناکام فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے ان اکابر کی صحت میں عمر میں افزونی فرمائے، اور یہ ٹھنڈے سائے ہمارے سروں پہ تادیر سلامت رہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بہترین اور قابل قدر نصائح سے مستفید فرما رہے تھے حضرت جناب عبد المعید صاحب، فجزاہم اللہ عنا وعن جمیع المسلمین خیر الجزا۔